اقرا کنول کا کچن ایک بار پھر ہوا بند، باجی کی کروا دی چھٹی اور بھابھی گھر پر آ گئی ہیں۔ بھابھی کے گھر پر آنے سے ایک دن پہلے اس نے اپنی میڈ، جس کو یہ باجی کہتی تھی، اس کی چھٹی کروا دی۔ سیکنڈلی آپ نے دیکھا اس بلاگ میں کہ اقرا کنول، میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ کو اس کا اصل چہرہ دکھانے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اقرا کنول نے انگلش کلچر کو انٹروڈیوس کروا دیا اپنی اس بلاگ میں اور اس کو فالو کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ اب یہی چیز باقی رہ گئی تھی جو مطلب اس نے نہیں کی، اب وہ بھی کر دی ہے۔ تو السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہاں پہ آپ اقرا کنول کے اصل چہرے کو دیکھیں گے کہ مطلب وہ کیا ہے اور کیا پیش کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اقرا کنول نے کیا کیا ہے کہ بالکل ایک دن وہ بیمار ہوتی ہے اور صوفے پہ گر جاتی ہے، جیسے کہ ایک پریگننٹ عورت مطلب کیا کرتی ہے کہ مطلب ایکٹنگ کرنے کے لیے گرتی ہے اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور پھر اس کو مطلب پریگنسی کی رپورٹ ملتی ہے۔ تو اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں 2 منتھ کا کتا پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ کیا اقرا کنول سچ میں پریگننٹ ہے کہ سچ میں پریگننٹ ہو چکی ہے؟ اس کے گھر میں ایک ننا مہمان آنے والا ہے اور چھوٹا سا بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ یہ آپ کو آنے والے ولاگ میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ بھابھی مطلب جاتی ہے ہاسپٹل میں، جاتی ہے اور چھوٹی سی بچی پیدا کرتی ہے اور گھر پر آ جاتی ہے۔ اصولاً یہ ہوتا ہے کہ بچہ مطلب جب پیدا ہوتا ہے ہاسپٹل جا جاتا ہے اور گھر پر آتا ہے بچہ اپنی ماں کے ساتھ، تو اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے اور مطلب اس کا نام رکھا جاتا ہے، فیس ریویل ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری رسم و رواج اقرا کنول سے یہ تو ہوا نہیں ہے، فیملی پلاننگ تو اس نے کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ تو ابھی ہم نے بچہ نہیں پیدا کرنا، ہم نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے بھائی، کتنا تم نے انجوائے اور کرنا ہے۔ شادی کا تو اصول تو یہ ہے نا کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا تو 1 سال بعد نا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اینیورسری پہ نا آپ کو بچہ مطلب نا کپل کا مطلب کہ بچہ دکھتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، سال بعد، ظاہر سی بات ہے سال بعد مطلب اینیورسری آتی ہے۔ تو یہاں پہ ریپ کیا کر رہا ہے؟ اقرا کنول کو کتا پیش کر رہا ہے تحفے میں۔ اچھا، تو جو لڑکی گھر کا جو کام نہیں کر سکتی، کچن کا نہیں کر سکتی، گھر کا نہیں کر سکتی، تو وہ کتے کو سنبھال سکتی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، جو ایک بچے کی رسپانسبلٹی سے ڈر رہی ہے کہ مطلب بچہ ہو جائے گا، میں اس کو مطلب کیسے پالوں گی، کیسے اس کو مطلب اس کی پوٹیاں پچھنی کیسے دھوں گی، میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی، تو وہ کہے کہ کتے کی پوٹیاں اور پچھنی دھو سکتی ہے، اس کو سنبھال سکتی ہے، اس کو ڈیلی بیسس پہ ظاہر سی بات ہے سنبھالنا، کھانا کھلانا، یہ وہ سب کچھ کتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو کیا وہ یہ کر سکتی ہے؟ نہیں نہ کر سکتی۔ تو وہ مطلب جو ایک بچے کا نہیں کر سکتی تو وہ کتے کا کیسے کرے گی؟ آنے والے بلاگ میں ابھی یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کتا غائب ہو چکا ہوگا، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ 1-2 دن کا جو یہ ڈھونگ بجا رہے ہیں نا، یہ 1-2 دن کا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کانٹینٹ بنانے کے لیے صرف اور صرف، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اپنی گود میں کتا لیے جا رہی ہے بھابھی کے پاس اور بھابھی سے مبارک لے رہی ہے کہ بھابھی مجھے مبارک دیں، میرے پاس کتا آیا ہے، اب اس کا نام بھی رکھنا ہے، اور اس کو ذوحان کا بھائی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ذوحان کا، اس کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ میں مطلب ایک انسان کو، اتنے خوبصورت اور پیارے بچے کو مطلب کتے کا بھائی بنا رہی ہوں۔ پہلے تو اس لڑکی نے اس کے اتنی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی تھی، اتنی کہ وہ بچے کو نظر لگوا دی اور اس کا فیس اتنا خراب کر دیا نا، اتنی چوٹیں اس کو آئی ہیں نا کہ اس کا فیس پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی سچ میں وہ ذوحان، وہ بچہ اتنا کیوٹ اور پیارا سا بچہ، اس کو نظر لگوا دی اس نے، ایک صرف اپنے کانٹینٹ بنانے کی خاطر، ایک صرف اپنا کانٹینٹ بنانے کے لیے، ایک بار بھی نہیں یہ سوچتی کہ میں بچے کے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہوں۔ کتنی نظریں ہوتی ہیں جو بچے کو مطلب دیکھ رہی ہوتی ہیں، کسی کی کیسی نظر ہوتی ہے، کسی کی کیسی نظر ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ اچھا، تو اب آپ اس طرف آئیں گے کتے کی شکل کس سے ملتی ہے؟ وہ یہ ریپ نے تو سچ سچ کہہ دی ہے، سچ سچ اس نے بول دیا ہے، وہ وہی تو بندہ ہے جو سچ بولتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ڈرامے کر کر کے تھک چکا ہے۔ اس نے سچ سچ کہہ دیا ہے کہ اقرا کنول کی شکل نہ، کتے کی شکل نہ اقرا کنول سے ملتی ہے۔ تو مجھے بھی یہی لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو آگے جا کے اب آپ دیکھیں گے کہ جو کتا ہے مطلب وہ چند دن کے پاس مہمان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو 1 یا 2 دن 3 دن نظر آئے گا، اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آنے والا۔ یہ جو بھابھی کو مطلب سونپ رہی تھی نا کہ یہیں پہ پنجرا رکھ لیں، یہیں پہ کتا رکھ لیں، بھائی بھابھی نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، میں نہیں رکھنے والی، آپ اوپر ہی جائیں، اس کو لے کے جائیں۔ بھابھی نے کتے سمیت ان دونوں کو اوپر بھگا دیا، ابھی اوپر جاؤ، اپنا بوری بستر سمیٹو اور اوپر جاؤ، میں نے نہیں کتا رکھنا یہاں پہ، میرے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیوں رحمت کے فرشتوں کو آنے سے روکوں، میں کیوں یہ کروں، میں تو یہ غلط کام، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایسا کیوں کرے گی، اس کے پاس تو چھوٹے چھوٹے 2 ننھے منھے بچے ہیں، ان کے ساتھ وہ مطلب اپنا دل لگائے بیٹھی ہے، دل لگا لیتی ہے، اور اس کے پاس تو کوئی بچہ ہے نہیں، پیدا تو ہم نے کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتے اور بلیوں کو پالنا ہے، ظاہر سی بات ہے، اب ایک آپشن رہ گیا ہے، تو فیملی پلاننگ تو کرنی نہیں ہے۔ تو ٹھیک سے اتنی سیکوینس کے ساتھ یہ ڈرامہ چاہتی ہے نا یہ عورت، اتنی سیکوینس کے ساتھ نا دیکھنے والا بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ سوچ کیسے لیتی ہے، اتنی پلاننگس کر کیسے لیتی ہے، اور یہ تو سچ بول لیتا ہے۔
اریب سے اب کوئی ایکٹنگ نہیں ہو رہی، ہر ایکٹنگ میں وہ فیل ہے، ہر ڈرامہ کرنے میں وہ فیل ہے، ٹھیک ہے. اس کے منہ سے واضح صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ نا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ پرفارمنس کر رہا ہے، جھوٹی ایکٹنگ کر رہا ہے. وہ تو دیکھنے والوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے. اچھا، جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کا جو ہر ولاگ ہوتا ہے نا، اس میں نا جو پرینک ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. تو وہ نا اتنی سستی ایکٹنگ ہوتی ہے نا کہ مطلب دیکھنے کو دل نہیں کرتا. بائی دا وے میں تو بہت بور ہوں، آپ ہوں گے یا نہیں ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اقرا قبالہ ہم بہت دی بیسٹ بلاگر ہے، یہ ہے وہ ہے، اب مجھے یہ بتائیں اب اس کے مطلب کانٹینٹ چیک کریں، اب یہ چیز چیک کریں کہ اس کے پاس مطلب اب بچا کیا ہے دکھانے کو، لوگوں کو دکھانے کو کیا بچا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں آپ سیکھتے کیا ہیں اس کے بلاگ سے، کیا سیکھتے ہیں آپ؟ یہ مطلب کتے اور بلیاں پالنا، یہ مطلب کیا کہتے ہیں اینیورسریوں پہ گفٹ دینا، کتے گفٹ دینا، یہ مطلب بچوں کو ایک اتنی پیارے اور معصوم بچے کو کتے کا بھائی کہنا، کیا کچھ آپ سیکھتے ہیں؟ آپ اس کے بلاگ سے آخر سیکھتے کیا ہیں؟ آپ کو کچھ سیکھنے میں ملتا ہے؟ آپ کو آج تک جو بھی اس کے بلاگ سے سیکھنے کو ملا ہے نا، آپ مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے پروموٹ کرتی ہے. اچھا، آگے دیکھ لیں آپ اس کی جو اس کی مما اور رابعہ آئی ہیں، بھئی وہ سرپرائز ہے. بھئی وہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، کوئی سرپرائز نہیں ہے. وہ ایک مطلب فون پہ اس نے پہلے بتا دیا ہوتا ہے کہ آپ آ جائیں تو مجھے ایسے سرپرائزنگلی میں آپ کو ویلکم کروں گی کہ جیسے نا یہ مطلب نا اچانک سے ہوا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دروازہ جب اس کی نانی آئی تھی نا تو اس نے 10 منٹ 15 منٹ تو دروازہ ہی نہیں کھولا تھا نا، بھئی واش روم میں تھی، ٹھیک ہے. تو بھابھی تو ویسے بچوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اب یہی تو ایک فارغ بیٹھی ہوتی ہے، فارغ بندی تو یہی ہے نا، اس نے دروازہ کھولا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اریب تو ویسے گھر پر نہیں تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آئی رابعہ اور اس کی مما آئی ہیں وہ مطلب کیسے آ گئی ہیں؟ وہ مطلب دیواریں پھلانگ